سورۃ البقرہ دوسرا نمبر صورت اور 93 نمبر آیات نمبر 93 وہ کم سلم نمبر آیات. اب قرآن ترجمہ پشتو میں بھی اور اردو میں بھی انشاءاللہ تعالی آخر تک ویڈیو دیکھے اور تشریح کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. آخر تک ویڈیو دیکھے لائک بھی کرے، سبسکرائب بھی کرے اور شیئر بھی کرے آگے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ او تاسو ظالمان وای تاسو لوی ظلم کړی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ دا پنځمه وجه ده. ما تاسو نه روز اخیستی و چې د الله حکم به نه ماتوئ. تاسو د الله حکمونه مات کړي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کله چې ما اخیستی و تاسو نه میثاق لوز. میثاق غوټې ته وایي کله چې یو سړی یو شي ته غوټه ورکړي او دی ښه مضبوط وتړي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کله چې اخیستی و ما تاسو نه میثاق لوز. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ او ما پورته کړی او ستاسو د سرونو د پاسه تور غره. خذوا ما آتیناکم بقوة خذوا اعملوا تورات یعنی عمل جو کوي. خذوا ما آتیناکم عمل کوي په احکامو چې ما تاسو له راکړي دي بقوة مضبوطیا سره. تورات ومنئ د دې احکام قبول کړئ هغې عمل وکړئ. بقوة مضبوطې ونیولئ. واسمعوا او واورئ قبول کړئ. واسمعوا د تورات احکام قبول کړئ. لکه سمع الله لمن حمده هلته کې سمع په معنا د قبلولو ده. سمع الله الله قبول کړ. واسمعوا قبول کړئ واورئ. قالوا دوی وویل سمعنا موږ واورېده موږ قبول کړو. وعصینا او موږ نافرماني وکړه. یا خدا په ځان ځانته واقعیګانې کله چې الله د دې د سرونو د پاسه تور غر راویسته او دوی ته وویل چې تاسو تورات منئ او که نه منئ. که نه منئ تاسو منه د هغه ستاسو نه غورځوم پرېږدم در باندې. نو دوی وویل سمعنا موږ ومنو موږ قبول کړو. او کله چې د دې د سرونو د پاسه نه غر لرې شو نو بیا ویل وعصینا موږ نه منو. یا سمعنا وی په ژبه باندې موږ قبول کړو او زړه کې وی وعصینا موږ نه منو موږ نافرمان. خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا دی ویل موږ قبول کړو موږ واورېده او موږ نافرماني وکړه. یعنې موږ تورات نه منو د هغې احکام نه منو. دې نه معلومه شوه چې دوی په خپل قول کې دروغ وایي. د هغې الله تدلیل وکړو پنځو اسبابو وجوهاتو سره. خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا دی ویل موږ قبول کړو موږ واورېده او موږ نافرماني وکړه. یعنې موږ تورات نه منو د هغې احکام نه منو. نو دې نه معلومه شوه چې دوی په خپل قول کې دروغ وایي. د هغې الله تدلیل وکړو پنځو اسبابو وجوهاتو سره. واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. اشربوا اشراف معنی راځي د ګډولو. لکه څنګه چې یو سپینه جامۍ او هغه په سور رنګ کې رنګ شي نو هغه ټول سپینوالی ختم شي او سپینه جامه تک سره شي. یا د انسان په بدن کې کله اوبه والی نو د انسان دا ټول مسامات دا بندونه دا لرې مسامات دې ټولو کې اوبه دم لاړه شي بدن ته داخل شي. دې ته وایي اشراف. دې د سخي په بندګۍ کې د سخي په محبت کې مینه کې نشو لکه څنګه چې اوبو کې چینی ویلی شي او بالکل ختمه شي. واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم او ګډول شوی و په زړونو د دوی کې العجل مینه د اشربوا څکولی شوې وه یا ګډولی شوه. واشربوا ګډه شوې وه په زړونو د دوی کې العجل محبت او مینه د سخي بکفرهم په سبب د کفر. د دې زړونو کې د سخي مینه او محبت داسې راغلې وه لکه څنګه چې اوبو کې مالګه ویلی شي یا پکې چینی ویلی شي یا هغه سپینه جامه سور رنګ کې رنګ شي. واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم او ګډولې شوه په زړونو د دوی کې مینه محبت د سخي بکفرهم په سبب د کفر د ګډه شوې وه په زړونو د دوی کې مینه محبت د سخي په سبب د کفر د دوی. قل اویا پیغمبره بئس ما یأمرکم به ایمانکم. یو طرف ته تاسو وایئ چې موږ ایمان راوړلی تورات منو او بل طرف ته تاسو د سخي بندګي کوئ شرک کوئ. دا څنګه ستاسو ایمان؟ قل اویا پیغمبره بئس ما ډېر بد دی هغه شی یأمرکم چې حکم کوي تاسو ته به په هغې سره ایمانکم ایمان ستاسو. که دغه ستاسو ایمان یې دا ایمان ستاسو ډېر ناکاره او ډېر بد. بئس ما ډېر بد دی هغه شی یأمرکم چې حکم کوي تاسو ته په هغې سره ایمان ستاسو یعنې شرک. ان کنتم مؤمنین کئ تاسو ایماندار تاسو مؤمنان نه یې دروغ وایي. قل ان كانت لكم الدار
الآخرة دیجنا مباحلہ ذکر کی دیوے کہ منگنا انبیاء و الوالیو داوی دامنیو من بجہنم تنزو او قبل فرض والبحار جہنم تلامزو جہنم کی مصرف صریح رجب من تیرو وقیا بجہنم اللہ مقوبہ سی جنت سبنا. اب یہاں سے اردو میں انشاءاللہ ترجمہ کریں گے، غور سے سنو. وَإِذَا اور جب اخذنا ہم نے لیا، یعنی ہم نے لیا میثاقکم ان سے وعدہ، یعنی ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر الطور، طور ایک پہاڑ کا نام ہے، تمہارے اوپر میں نے پہاڑ کو اوپر کیا کہ یہ تمہارے اوپر گرا رہا ہوں. مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ وَإِذَا اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم تم سے وعدہ، عہد ہم نے لیا تم سے، وعدہ ہم نے لیا تم سے، اور تم لوگوں نے وعدہ کیا اس وقت. کس وقت؟ ورفعنا اور جب ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر فوقکم تمہارے اوپر الطور، طور کا پہاڑ، خذو پکڑو، ما اس حکم کو. اللہ فرماتے ہیں ہمارے حکم، ہمارے قرآن، ہمارا بھیجا ہوا جو آیاتیں ہیں، جو حکم ہے میرے انبیاء کی بات کو، ما آتیناکم جو تمہیں بتاتے ہیں، جو تمہارے اوپر میں بھیجتا ہوں تمہارے نبی کے اوپر، خذو پکڑو اس کو، ما وہ باتیں جو تمہیں نبی بتاتے ہیں، آتیناکم جو میں تمہیں دیتا ہوں، جو ہم نے تمہیں دیا، خذو ما آتیناکم پکڑو جو دیا ہم نے تمہیں، آتیناکم جو دیا ہم نے تمہیں، بقوت مضبوطی کے ساتھ، یعنی تم عمل کرو جو میں کہتا ہوں، میرا نبی جو کہتا ہے اس پہ عمل کرو. یہ نہیں کہ تم اپنی طرف سے دین بناتے ہو، کبھی ناچتے ہو بولا یہ عبادت ہے، کبھی دوسروں کو بولتے ہو کہ ہماری سیدھا کرو، میرے اوپر پیسے چھانٹو، یہ عبادت ہے. کبھی گائے کا سیدھا کرتے ہو تو کبھی آگ میں الٹا جو ہے الٹا ہوتے ہو، لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے کہ دیکھو ہم جو ہے نا ایسے، یہ عبادت ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور کبھی جو ہے کیا عبادت کرتے ہو، کبھی اپنی طرف سے عبادت بنایا ہوا ہے. تم وہ بات مانو، اس پہ عمل کرو. خذو ما آتیناکم بقوت سختی کے ساتھ، واسمعوا اور سنو. قالوا انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور انکار کیا. واسمعوا سنو. قالوا انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور انکار کیا ہم نے انکار کیا. ہمارا مرضی، ہم ناچے ہم اس کو عبادت سمجھے، ہم گائے کا عبادت کرے ہمارا مرضی، ہم آگ میں الٹا ہو جائے ہمارا مرضی، اور ہمارا جو ہے اپنا مرضی، اپنا جسم اپنا مرضی. یہ کون سا مسلمانی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مردوں کو، اللہ فرماتے ہیں پینچے اوپر کرو. تو مرد حضرات پینچے کو نیچے رکھ، دیکھو تو صحیح. اور عورتوں کے کہتے ہیں پینچوں کو نیچے کرو، تو عورتیں پینچے اوپر کرتے. سب الٹا چل رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. کس کا لباس مسلمان کا ہے؟ کس کا شکل مسلمان کا ہے؟ کون سے نبی نے یہ شیپ کیا ہے؟ کون سے نبی نے داڑھی شیپ کیا ہے؟ کہاں پہ آیا ہے؟ تم اپنے چہرے کو دیکھو، تم اپنے سر کے بالوں کو دیکھو، یہ تمہارے نبی کا طریقہ ہے. تمہارے اپنے بچوں کے بالوں کو دیکھو، یہ تمہارے نبی کا طریقہ ہے. تو اللہ فرماتے اگر تم مسلمان ہو تو واسمعوا سنو ان باتوں کو، اس پہ عمل کرو. قالو یہ کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے انکار کیا. ہمارا مرضی ہے، ہم پینچے اوپر کرے نیچے کرے، ہم شادیوں میں ناچے نہ ناچے، جو کرے. جس ٹائم دل کرے نماز پڑھے، جس ٹائم دل کرے نماز نہ پڑھے، اپنا مرضی. وشربو انہی وجہ سے یہ جو اپنا مرضی چلا رہے، انہی وجہ سے ان کے اوپر پھیلایا گیا، فی قلوبہم ان کے دلوں پر العجلہ ان کی گائے کی عبادت کرنا گائے کی عبادت کرنا ان کے دلوں نے پسند کیا، اور اللہ کی عبادت، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا.
کیوں؟ اسی وجہ سے کہ یہ اپنا چلا رہے تھے. ابھی بھی آج جو بھی اپنا چلائے گا تو آہستہ آہستہ دین سے باہر نکلے گا. دین کے محفلوں میں بیٹھو گے تو زندگی میں دین آئے گا، اور غیر دین کی زندگی محفلوں میں بیٹھو گے تو زندگی میں غیر دینی آئے گا. تو اب سوچو، علماء کے محفلوں میں بیٹھو گے تو علماء والا اعمال آئیں گے. مسجد فرشتوں کا ماحول ہے، اگر مسجد میں زیادہ بیٹھو گے تو فرشتوں کا ماحول آئے گا، فرشتوں والے اخلاق، فرشتوں والا بیٹھنا، ذکر کرنا، چپ رہنا آئے گا. اگر تم باہر محفلوں میں اور ناچنے کو اور یہ جو نا فضول لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارے اندر فضولیات آئے گی. اب جو تیرا دل کرے، ہم کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو تو زندگی بن جائے گا، زندگی بن جائے گا. کون نکلتا نہیں ہے. نہیں، یہ تو ناچنے کو پسند کرتے ہیں. تو ابھی دیکھو ان کے دلوں میں یہ جو غیروں کا جو عبادت ہے، غیروں کے طریقے ان کے دلوں میں ہے، یہ آہستہ آہستہ اس کو دین سے نکال دے گا. جیسے یہ گائے والوں کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سمعنا سنا ہم نے، وعصینا انکار کیا ہم نے، وشربو اور وہ پلا دیے گئے، فی قلوبہم یہ اپنے دلوں پہ گائے کی عبادت کو پسند کیا، عبادت کو ترجیح دیا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، اور یہ اپنے آپ کو پلایا گئے، یہ خود پیے انہوں نے کہ ہم آج کے بعد ہم گائے کا عبادت کریں گے. فی قلوبہم العجل اپنے دلوں میں بچڑے کی عبادت، گائے کی عبادت یہ خود پیے انہوں نے، یعنی پی گئی ہے، انہوں نے پسند کیا. بکفرہم، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ کفر جاری رکھے تھے انہوں نے، اللہ کے حکموں کو توڑتے تھے، نبی کی طریقوں کو توڑتے تھے. اس وجہ سے، اس کفر کی وجہ سے یہ اللہ کی عبادت، اللہ کے حکموں کو توڑا اور گائے کی عبادت کو پسند کیا. کل کہو، کہہ دیجئے اے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، بئس ما کتنا برا ہے، بئس ما کتنا برا ہے، کل کہہ دیجئے بئس ما کتنا برا ہے، یأمرکم جو حکم دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ تمہارا دل جو تمہیں پسند کرا رہا ہے اللہ کے حکموں کو چھوڑنا اور گائے کی عبادت کو پسند کرا رہا ہے. بھی تمہیں جیسا جس کا ایسا ایمانکم جو تمہارا ایمان، جو تمہارے یقین تمہارے دلوں میں ہے، یہ یقین، یہ ایمان تمہیں یہ بہت برا کرا رہا ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہو. گائے والے کو دیکھو، وہ گائے والے نے اللہ کے حکم و نبی کی طریقوں کو چھوڑا تو اللہ پاک نے اس کے دلوں پہ مہر لگا دیا، اور پھر ان کو اللہ کے حکم اور نبی کی طریقے پر ان کو نظر نہیں آ رہے تھے. یہی تو ہے کہ ہم اللہ کے حکم و نبی کی طریقوں کو مانیں گے، علماء کے محفلوں میں بیٹھیں گے تو پھر ہمارے اندر ایمان آئے گا، ہمارے اندر یقین آئے گا، اللہ کے حکم و نبی کی طریقوں پر زندگی گزارنا آئے گا. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو، وقت لگاؤ، اپنی ایمان کو بناؤ. صحابہ اپنی ایمان کو بنایا تھا، ہم نے اپنی ایمان بنانے کے لیے 3 دن 4 مہینے بھی نہیں دے سکتے. سارا زندگی اس دنیا میں کماتے دنیا سے بغیر ایمان کے چلے جاتے ہیں. کروڑوں روپے بنگلوں پہ خرچہ کرتے ہیں، بنگلہ ادھر رہ جاتا ہے، ہم خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور سارے انسانوں پہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دیر اور دور کے لیے اپنے راستے میں اپنی ایمان بنانے کے لیے اور لوگوں کو بھی ایمان بنانے اور ایمان کی محنت کرنے کے لیے اور ایمان پر محنت کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور سب آمین فرمائے، کمنٹ میں آمین فرمائے جی. جزاکم اللہ. اللہ پاک سب کے دل کی مرادیں اپنے غیب سے پورا فرمائے. اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. کمنٹ بھی کرے اور شیئر بھی کرے، لائک بھی کرے اور سبسکرائب بھی کرے. سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا
اپنا ایک ثواب اور ایک نیک عمل سمجھ کے کریں تو انشاءاللہ آپ کو بھی اجر ملے گا اور ہمیں بھی اجر ملے گا۔ کراچی لانڈی ہڈی میں توحید آباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے